السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور میرے ساتھ ہارون الرشید صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بدلتی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے اوپر خاص طور پر جو اس ٹائم چل رہی ہے امریکہ اور ایران کی جنگ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم آج ایک دوبارہ دوسری نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اچانک سے مذاکرات اور پھر ابنائے ہرمز کا بند ہو جانا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ آبنائے ہرمز کی بند ہوا دو تین وجوہ سے۔ سب سے بڑی وجہ تو ہے لیبنان پہ بمباری گولہ باری جو بھی اس کو کہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل جو ہیں وہ غلط بیانات دے رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے صاف الفاظ میں، یہ کہ ایران نے ان کی سب شرائط تسلیم کر لیے ہیں، وہ اپنے افزودہ یورینیم ان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ ظاہر ہے اپنے پبلک کنزپشن کے لیے، اپنے فتح کا تصور وہ کرنے کے لیے کر رہے تھے، لیکن ایرانیوں نے انہیں متنبہ بھی کیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ جاری رکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے اپنی جو ہے اتھارٹی ایکسرسائز کی، اور دیکھیے ایران نے جنگ میں فتح پائی ہے، امریکہ اور اسرائیل کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بہرحال نیتن یاہو اس کو اسپائل کرنا چاہتا ہے، اس پروسیس کو روکنا چاہتا ہے۔ اس کا سروائیول تو ہے جنگ جاری رہنے میں، جنگ بند ہوتی ہے تو اس پہ مقدمات ہیں اور وہ ظاہر ہے ماحول بدل جائے گا۔ وہ تو رائٹ ونگ کا اس پہ پریشر ہے، وہ امریکہ کو بلیک میل کر کے اس میں استعمال کر رہا ہے، ورنہ انہوں نے تو اس سے بھی کہا تھا، جو بائیڈن سے بھی کہا تھا، اوباما سے بھی کہا تھا۔ اب امریکہ ایک سچویشن میں پھنسا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا ہرمز کھل سکتی ہے دوبارہ، لیکن اس کے لیے اب امریکہ کو ریکویسٹ کرنی پڑی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی، یعنی انہوں نے کھول دی، اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور 500 نہیں، بعض لوگ کہہ رہے 500 جہاز بھیجے، 3,000 جہاز وہاں بھیجے ہیں، 50,000 آرمی بھیجی ہے۔ روسیوں نے ان کو اطلاع دی ہے کہ بھئی یہ اس معاملے میں نیک نیت نظر نہیں، روس اپنا حساب کتاب پورا کرنا چاہتا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں مذاکرات جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں؟ مذاکرات میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہوا، لیکن امریکہ کی ضرورت ہے مذاکرات، بھارت کی ضرورت ہے، پٹرول کہاں سے لے گا، جاپان کی ضرورت ہے، یورپی ممالک کی ضرورت ہے، چین کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے دنیا امن چاہتی ہے۔ دیکھیے نا، جب بھی جنگ بند ہونے وہ اپنا کوئی امن کی خبر آتی ہے، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان جانے کے لیے تیار، اور تیل کی قیمت گر جاتی ہے، جب بالکل پھر وہ تاثر ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ $3,000 بلین کا پہلے 3 دن میں فائدہ ہوا تھا، پھر دوبارہ جب اس نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی، پھر $3,000 بلین کا دنیا کی اکانومیز کو فائدہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے مطلب یہ کوئی اس طرح کا امکانہ بیان کہہ دیا تھا، تو پاکستان میں جو ہے وہ پھر شیئر مارکیٹ گر گئی۔ تو دنیا بھر کی اکانومیز خطرے میں ہے، دنیا انسٹیبل ہے، اتنی انسٹیبل تو سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں تھی دنیا۔ سر یہ بتائیے گا، ایران امریکہ کے اختلافات اس ٹائم کس نقطے کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بنیادی مسئلہ ہے آپ نئے ہرمز کھولنے کا، بنیادی مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے۔ دیکھیے 12 میل تک کسی ملک کی سمندری حدود ہوتی ہیں، یعنی اس میں اس کی پاکستان میں 12 میل جو کراچی کا ساحل ہے یا گوادر کا ساحل ہے، جو بھی ساحل ہے، کوئی دوسرا اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کل 21 میل ہے، جی اور دوسری طرف عمان ہے، تو 12 میل ان کے، 12 میل ان کے، 24 میل ہو گئے۔ جی بالکل تو اس میں ان کا قانونی طور پہ اختیار ہے، ان کے انٹرپریٹیشن کے مطابق۔ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی تھی، بھائی آبنائے ہرمز تو بند ہوئی حملے کے بعد، بالکل پچھلی بار بھی انہوں نے بند نہیں کی تھی جب جنگ ہوئی تھی۔ کتنے دن کی جنگ ہوئی تھی؟ 7 8 10 دن کی، 12 دن کی جنگ ہوئی تھی۔ دوسرا ایٹمی پروگرام کا، ایٹمی پروگرام پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل طور پہ بند کرے، بھئی یہ بند تھا، عالمی نگرانی میں تھا۔ بالکل اوباما کے دور میں 2015 میں معاہدہ ہوا، پوری سلامتی کونسل، امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ کے علاوہ جرمنی بھی اس کا ضامن تھا، انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یورینیم ہمارے حوالے کریں، یا کبھی خبر آتی ہے کہ روس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیوں حوالے کریں بھائی؟ وہ ایٹم بم تو نہیں بنا رہے، اور وہ عالمی نگرانی انہوں نے پہلے بھی قبول کر لی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی قبول کر لیں گے۔ 60% یورینیم افزودہ ہے، 90% پہ ایٹم بم بن سکتا ہے۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے
اس میں بھی اس آپشن کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے اگر انہیں بالکل ہی خطرہ ہو زمینی فوج ہی اتر آئے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ہاں سر، بشرا بی بی صاحبہ کی حوالے سے جو خبریں آئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچانک سے ان کی فیملی یہ کو میڈل اطلاع، ایسٹ میں تو پہلے بات مکمل کر لیں۔ سر پھر یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ابھی دورہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل صاحب کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچانک ان کا 3 دن کا دورہ اب ختم ہو گیا ہے، اب جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ آ سکتے ہیں پاکستان؟ کل بھی انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ میں آ سکتا ہوں۔ دیکھیے اگر ان کی پسند کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں، آنا وہ چاہتے تھے۔ یہاں جو حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے آپ کو خوب پتہ ہے کہ اڈے بند کر دیے گئے تھے، بعد میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مقرر ہوئی، پیر بدائی کا بھی بند تھا، فیض آباد کا بھی بند تھا۔ 6,000 پولیس جو اسلام آباد میں ڈپلائی کی گئی، 5,000 پنڈی میں ڈپلائی کی گئی، حالانکہ رینجرز اس کے علاوہ ہیں، فوج اس کے علاوہ ہے، الٹیمیٹلی نگرانی تو فوج کے پاس ہے۔ تو آ سکتے ہیں وہ اگر ان کی پسند کا معاہدہ، مگر ان کی پسند کا معاہدہ نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ان کی یہ بھی شرط ہوگی اگر وہ آئیں گے تو پھر ایرانی صدر آئے۔ بالکل ظاہر ہے کہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو دورے ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کو امن چاہیے، بالکل ایران اور عرب ممالک کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کون کون آ رہا ہے؟ صرف ایرانی اور امریکی وفد نہیں آ رہا، مصر سے آئیں گے، سعودی عرب کا آدمی آئے گا، چین کا ایک وفد آئے گا، اور کئی ملکوں کے وفد آئیں گے، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل آئے گا، یہ کوئی 10-11 وفد آئیں گے۔ امن ہو سکتا ہے تب جب اسرائیل گریٹر اسرائیل کے تصور سے پیچھے ہٹے، اور دوسری بات ایرانیوں کا مطالبہ یہ ہوگا جو لبنان میں بھی جنگ بندی ہو اور مستقل ہو، اور یمن میں بھی ان کے حلیفوں کو تنگ نہ کیا جائے، اور جو جنگ ہے وہ مستقل طور پر بند ہونی چاہیے، مستقل طور پر۔ پھر ان کے ایسٹس ہیں $120 بلین کے، بعضوں کے لوگ کہتے ہیں $100 بلین کے، اس میں $5-6 بلین امریکہ نے قطر کے حوالے کر دیے تھے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، خیر وہ عجیب و غریب حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کو ملیں $450 بلین کے ایرانی شہریوں کے ایسٹس ہیں متحدہ عرب امارات میں۔ متحدہ عرب امارات اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، وہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہاں بہت پینیٹریٹ کر چکا ہے، وہاں انہوں نے 5 آئیز کا دفتر بنایا ہے، جس سے پاکستان تک کی، افغانستان کی، حتیٰ کہ چین کے بعد علاقوں کی جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ اپنا متحدہ عرب امارات کی معیشت باقی ہی نہیں رہ سکتی ایران کے ساتھ اگر ان کا معاہدہ نہ ہو۔ اس میں چین ہیلپ فل ہو سکتا ہے، سعودی عرب، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عربوں کے اختلافات اور ایران کے اختلافات طے کرنے میں چین مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے، فیس پہ چاہے پاکستان ہو۔ اب بھی فیس پہ پاکستان ہے اور اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے سچویشن کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ہوتا ہے داخلی اختلاف، داخلی اختلاف میں تو ان کا موقف صحیح ہے، ان کے 30,000 کارکن گرفتار ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 30,000 سے کم ہیں، عمران خان پہ جھوٹے مقدمے بنایا گیا، ابا بال وہ الیکشن جیتے تھے انہیں حکومت نہیں دی گئی۔ تو یہ بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکے۔ دیکھیے یہ پاکستان کا بطور ایک ملک کردار ہے، یہ کردار صرف اس لیے نہیں ہے کہ ملٹری چیف چاہتا ہے، فیلڈ مارشل صاحب چاہتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب نے کوئی کمال کر دکھایا ہے۔ بہت سی چیزیں طے ہوں گی، آبنائے حرمت کا معاملہ طے ہوگا۔ مثلا یہ تو ایران اپنا اس میں رول تو چاہے گا، وہ کہتے ہیں ہمارا قانونی حق ہے، لیکن ٹول کتنا ہوگا اس پہ نیگوشیٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ، اور یہ ہے کہ وہ لیکن وہ یہ بھی مسئلہ نہیں، ظاہر ہے اس میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کرنسی یہ تو چاہیں گے ڈالر میں ہو، لیکن وہ اب پہلے انہوں نے کہا یوان میں، اب انہوں نے کہا جی نہیں ایرانی ریال میں ادائیگی ہوگی۔ عربوں کا اور ایران کا معاملہ طے ہونا ہے، اسرائیل کے ساتھ معاملہ طے ہونا ہے، وہ امریکی ان کے ساتھ طے کریں گے۔ دیکھیں نا یہ ایران کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے لبنان پہ جنگ بندی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ بالکل وہ اتنا مجبور ہے، دیکھیے وہ اس کا تو سروائیول ہی اس میں ہے کہ جنگ ہوتی رہے نیتن یاہو کا، ورنہ اس کے جو حلیف ہیں جو انتہائی دائیں بازو کے ہیں یا صہیونی ہیں، اسی طرح امریکہ میں ایک صہیونی لابی ہے، ایک تو اسرائیل کی لابی ہے نا، ایک ہے نیو کونس، اور ایک وہ اینگلز کیا ان کو کہتے ہیں، وہ کرسچین ہیں، یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں
کہ حضرت ایک مسیحا کا ظہور ہوگا جب اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا، صہیونیوں کا قبضہ ہو جائے گا. یہودیوں میں مخالف بھی ہیں، جی ایسے جی لوگ بھی ہیں جو یہ جنگ نہیں چاہتے. قبضہ ہو جائے گا فرات تک اور نیل تک. وہ قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا، فرض کیجئے ایک مفروضے کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں دو چیزیں. جی جی ایک یہ کہ یہ امریکہ فوج اتار دیتا ہے، خرق جزیرے میں اتار دیتا ہے، بمباری شروع کر دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تو عالم اسلام میں عوامی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوں گی اور حکومتوں کا بچنا مشکل ہو جائے گا. بالکل. اور پاکستان کو مطلب اشارتاً کہہ چکا ہے، اور اردوان نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں جنگ میں شریک ہونا پڑے گا. یہ تو نہیں آپ قتل عام پر کرتے پھریں پورے مسلم ورلڈ میں. دیکھیے ایران کی 400 سال سے تنازع چلاتا ہے. بالکل. اسماعیل صبری کے زمانے سے اپنے ترکوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی تھی، لیکن اب عالم اسلام میں ایک اتحاد ابھر رہا ہے. شیعہ سنی اختلافات کم ہو رہے ہیں، سوائے چند فاتر العقل مولویوں کے اور چند فاتر العقل ذاکروں کے. کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا. وہ جو اقبال نے کہا تھا، دیکھیے کیا دور کی ان کی نظر تھی، تہران و عالم مشرق کا جنیوا شاید اس قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ایران میں اگر دفتر قائم ہو تو مطلب ان کی دلجوئی ہو جائے گی، وہ امت کا حصہ بنیں گے اور اختلافات کم ہونے شروع ہوں گے، مل جل کے کام کریں. دوسری بات یہ ہے مشرق وسطیٰ کے دفاع کا مسئلہ ہے، عرب ممالک کا دفاع کا مسئلہ. پاکستان اور ترکی ہی اس میں ان کی مدد کر سکتے. ان کے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں، ان کے پاس افواج نہیں ہے. بادشاہ آتے ہیں فوجیں قائم کرنے سے وہ ڈرتے ہیں. دیکھیں مصر میں فوج ہے تو وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. بالکل. اس میں بعد میں مصر شامل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسرے ملک بھی شامل ہو سکتا ہے. اسلامک نیٹو کا جو تصور، امریکہ دفاع نہیں کر سکتا. اب امریکی اڈوں کا مسئلہ دیکھ لیں. امریکی اڈے فوری طور پہ ختم نہیں ہو سکتے. اتنی اربوں میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں. ان کا سرمایہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے جو سیز ہو سکتا ہے، اور مسائل ہیں. اور وہ ان کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے عرب ممالک میں، اسرائیل کے بھی امریکیوں کے بھی. تو یہ فیز آؤٹ ہوں گے جہاں تک میں سمجھ سکوں، بتدریج یہ کم ہوں گے. دیکھیں تائیوان کی وزیر اعظم پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا جب شی جن پنگ کے پاس پہنچی تو اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے وہ اپنا اعتماد ختم ہو گیا امریکہ کا. یہ دیکھیں نا اپنا، اس نے کینیڈا سے کہا ہماری ریاست بن جائے. کیوں بن جائے؟ گرین لینڈ کا ہمارے حوالے کر دو. کیوں کر دو؟ اچھا یوکرین کے جو دفاعی ہیں، سوری وہ منرلز ہیں، وہ ہمارے حوالے کرو. کیوں بھائی؟ اس نے نہیں جنگ چھیڑی تھی، جنگ آپ لوگوں نے اکسایا تھا اس کو، تو اس نے چھیڑی تھی یوکرین میں. تو بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں، مذاکرات لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس دفعہ مذاکرات ہوں تو یقینی نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ آخری نتیجے پہ پہنچ جائیں. ایک اور پہلو ہے، امن ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بند ہو گئی فرض کیجئے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ 6 مہینے بعد سال بعد دوبارہ حملہ نہیں کریں گے؟ اس کی کیا ضمانت ہے؟ وہ تو مذاکرات کے دوران حملہ کر دیتے ہیں. کر کے کیا تھا نا، پچھلی دفعہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس دفعہ بات چیت ہو رہی تھی تو حملہ کیا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، چیزیں اتنی الجھ گئی ہیں کہ ان کو ایک ہی دفعہ میں کھولنا مشکل ہے. مرحلہ وار یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر قدرت کو منظور ہو تو ایک وقت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل سے دستبردار ہونا پڑے گا. امریکہ کی دنیا کے واحد چودھری کی حیثیت نہیں رہی ہے. اب کیا ہے؟ ایک سپر پاور ہے امریکہ، ایک سپر پاور ہے چین، ایک سپر پاور ہے روس، اور اب مڈل ایسٹ میں ایران سپر پاور ہے. ایران سے عربوں کا سمجھوتا ہوئے بغیر ایران کا رول بڑھ گیا. بالکل سر. اچھا فرض کیجئے فوج اتار دیتے ہیں، 10 لاکھ فوج ہے، پاسداران انقلاب اور فوج میں لا کے، اور 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو انہوں نے ٹرینڈ کیا. بعض لوگ کہتے ہیں 20 لاکھ. 2 وہاں ڈیزرٹ ہیں، 3 پہاڑی سلسلے ہیں، ایک طرف سمندر ہے، چھوٹا سا علاقہ جہاں سے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن سٹے نہیں کر سکتے. دیکھو افغانستان میں نہیں کر سکے، عراق میں نہیں کر سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہاں کیسے؟ اور افغانیوں کے پاس تو کوئی انڈر گراؤنڈ سٹیز نہیں تھے جہاں ڈرون بن رہے ہوں، جہاں میزائل بن رہے ہوں. بالکل سر. تو ایران نے اپنی ثابت کر دی ہے، یعنی جرأت بھی، برتری، جنگی برتری اور جذبہ ان کا جو ہے موٹیویشن کا لیول بہت ہائی ہے.
تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ طے ہوں گی. امریکہ کا کردار محدود ہوگا. پھر نیٹو میں اور امریکہ میں اختلافات ہیں. یورپی ممالک اپنے اپنے دفاع کا خود بندوبست کریں گے. یورپ کا ویسے اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو روس سے ہو سکتا ہے. وہ روس اور یورپ کا مسئلہ ہے، اور اس سے نقصان یورپ کو ہوا ہے. انرجی کی سپلائی بند ہو گئی ہے. اس سے جرمنی میں میرے دوست ہیں، وہ فون کرتے ہیں کہ جی پٹرول بڑا مہنگا، اب ویسے سستا ہو گیا دوبارہ پھر. تو دنیا بھر کی معیشتیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تیسری عالمگیر جنگ کا خطرہ جو ہے سر پہ منڈلا رہا ہے نیتن یاہو کی اور اس کے سپورٹرز امریکہ میں جو ہیں. پھر اس کو کبھی نہ بھولیں کہ اسرائیل کی لابی کا اثر صرف امریکہ کے ایوان صدر میں نہیں ہے، پینٹاگون میں ہے، سی آئی اے میں ہے، ریاستی اسمبلی میں، مطلب کیلیفورنیا کی اسمبلی میں بھی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ مالیاتی اداروں میں ان کا میڈیا میں رسوخ بہت گہرا ہے، مالیاتی اداروں میں گہرا ہے، لیکن فلم انڈسٹری کو پوری ان کے پاس ہے. تو یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں. ان سب کا یہ مرحلہ وار بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے ایک ہی دفعہ ہو جائے. لیکن وہ تو نیتن یاہو تو گیا. اور پھر ایک اور چیز دیکھ، جی سر، نومبر کے الیکشن ہے امریکہ میں، کانگریس میں، اس کے بعد ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے. اور یہ تو اب ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. امریکی آئین میں گنجائش ہے کہ اس کی بجائے نائب صدر سنبھال لے. تو بہت مسائل ہیں، حل کرنا چاہیں اگر نیک نیتی سے تو حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے امریکہ میں تو دباؤ بڑھ رہا ہے صدر پہ، ان کی اپنی پارٹی میں بھی سے بھی دباؤ آ رہا ہے، ڈیموکریٹس کا دباؤ تو ہے ہی. اب تو مین اسٹریم میڈیا، مجھے حیرت ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا، اس نے کہا اس نے امریکہ کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا ہے. یہ سب چیزوں کو ملحوظ رکھا. سر ایران کے فیصلے ایران میں اور امریکہ کے امریکہ میں ہو رہی ہے. ایران کے فیصلے تو ایران میں ہو رہے ہیں، امریکہ کے فیصلوں پہ اسرائیل نظر انداز ہوتا ہے.